ایک نیا عنوان ہے باب البر والصلہ، نیکی اور صلہ رحمی کا بیان۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور وہ جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے بورڈ پہ بھی لکھی ہے، سب کو مل گئی بک میں؟ اردو میں پیج نمبر 37 ہے، انگلش میں 42، تو اب ایزی ہو جائے گا۔ نیچے والا ہے باب البر، یہ جو بر کا ورڈ ہے ایک بار آ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول بر کیا ہے اور اسم کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسن الخلق، یعنی نیکی جو ہے حسن الخلق ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے کریمہ، گڈ کیریکٹر کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ کے رسول نے پورا نیکی کہہ دیا، میں نے اس پر گفتگو کر لیا تھا۔ آگے جو دوسرا لفظ ہے الصلہ، الصلہ وصلہ یصل، روٹ لیٹر جانتے ہیں؟ وصلہ یصل معنی جوڑنا ہوتا ہے، وصلہ یہ روٹ لیٹر ہے، وصلہ معنی جوڑنا، اور صلہ الصلۃ معنی کہ معنی بھی جوڑنا ہوتا ہے۔ ہم اردو میں اس کو بولتے ہیں صلہ رحمی۔ صلہ رحمی مطلب رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھنا، رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھنا، یہ اس کی اہمیت انشاءاللہ اس عنوان کے تحت آئے گی۔ صلہ رحمی، صلہ رحم، رحم جانتے کبھی؟ ایک ہوتا اللہ رحمان ہے، تو رحمان اور رحیم کا جو روٹ لیٹر را حامیم، اور ایک کہتا رحم مادر، رحم مادر ماں کا پیٹ، تو یعنی رحم صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے انسان کے وہ رشتے جن کا تعلق خون سے جڑا ہوا ہے۔ لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے خونی رشتے کو جوڑ کے رکھنا۔ الصلہ معنی جوڑنا اور رحم کے معنی خونی رشتہ، تو خونی رشتے کو جوڑ کے رکھنا، لیکن بہرحال باقی رشتوں کو کاٹ کے رکھنا، اس ٹکڑے سے یہ نہیں معنی نکلتا ہے، چونکہ اول نمبر پہ جو آتے ہیں صلہ رحمی کے اندر خونی رشتہ دار آتے ہیں، بہن آتی ہے، بھائی آتے ہیں، اور ابا آتے ہیں، امی آتی ہے، وہ سارے رشتہ دار جن کا تعلق خون سے ہوتا ہے اس کے اندر آتے ہیں۔ ادروائز اس کا جو معنی ہے صلہ رحمی کا کہ تمام رشتے ناطوں کو جوڑ کے رکھنا، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے فضائل کیا ہے، انشاءاللہ اس حدیث کے اندر دیکھیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر یہ ٹکڑا نہ ہو، صرف اتنا ہو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اس کے بعد قال رسول اللہ کا ورڈ نہ ہو، آگے حدیث ہو، تو ہم اس کو کہتے ہیں موقوف روایت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ موقوف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریفرنس نہیں دیا، ڈائریکٹ اس نے بیان کر دیا، تو اس کو موقوف روایت کرتے۔ ہم کہیں گے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے بلکہ صحابی کی اپنی بات ہے، اس کو موقوف روایت کہتے ہیں۔ لیکن جب صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا تو موقوف نہیں بلکہ وہ کیا ہو گئے، حدیث بن گئے، اور اس کو ہم کہتے ہیں متصل سند۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اب بورڈ پہ دیکھیں گے، من مانے جو بھی آدمی، اے ٹو زیڈ، جو بھی آدمی، من جو بھی آدمی، احبا یہ محبت سے بنا ہے، محبت معلوم ہے، محبت کرنا، پسند کرنا، لائک کرنا، تو من احبا جو بھی آدمی پسند کرتا ہو، کیا کس بات کو پسند کرتا ہو؟ ان یبسطا، بسطا بسیط، بسیط مانے پھیلا دینا، بسطا مانے پھیلانا، اور یعنی ضعیق مانے تنگ کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من جو بھی آدمی احبا محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، چاہتا ہے دل سے، ان یبسطا کہ پھیلا دیا جائے، ان یبسطا کہ پھیلا دیا، ان یبسطا رہے گا کیونکہ یہاں فاعل غائب رہے گا۔ جو آدمی پسند کرتا ہو کہ پھیلا دیا جائے، لہو اس کے لیے، لہو اس کے لیے، فی رزقہ، فی معنی میں رزق، رزق معنی رزق جانتے، رزق مطلب کوئی ایسا چیز نہیں جو آپ کو نہ پتہ چل، رزق ہے۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ بڑھا دیا جائے، پھیلا دیا جائے اس کے لیے اس کی روزی میں، یعنی اس کی روزی میں بڑھوتری کر دیا جائے، اضافہ کر دیا جائے، اور ہر آدمی چاہتا ہے۔ کوئی اس وقت تو میرے حساب سے کوئی نہیں ہوگا جو نہ چاہتا ہو کہ میری روزی ماشاءاللہ 4 دروازہ کھلا ہے تو 5واں کھل جائے،
पांचवा खुला तो छठा भी खुल जाए। हर आदमी जो यानी बेरोजगार है वो एक तो जरिया अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह एक जरिया मिल जाए, एक मिल गया तो अल्लाह दूसरा भी दे दे, दो मिल गया तो तीसरा भी अल्लाह दे दे। रोजी कमाना कोई नाजायज थोड़ी है। उसको बहुत सारी हदीसें याद आती हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ याद आते हैं, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला याद आते हैं, बड़े बड़े सहाबा याद आते हैं। तो बहरहाल हर आदमी इस बात को चाहता है कि उसके लिए रोजी को कुशादा कर दिया जाए, फैला दिया जाए। और क्या करें? वमन अहब्बा, और जो आदमी इस बात को भी पसंद करता है, नंबर 2, पहला पसंद करता है रोजी उसको बढ़ा दिया जाए, दूसरा क्या है? वयुनसा, और लेट कर दिया जाए, ताखीर कर दिया जाए उसके लिए, फी असरिही, असर माने यहां मौत है, उसके मौत में ताखीर की जाए, उसकी मौत जल्दी ना आए, मतलब उसको लंबी उम्र मिले। भाई मौत में ताखीर हो तो लंबी उम्र मिलेगी। तो जो आदमी मन, आप लोग बोले मन, जो आदमी अहब्बा, मोहब्बत करता, पसंद करता है, चाहता है, अय्युबसता लहू, कि उसके लिए कुशादा कर दिया जाए, फी रिस्क ही, उसकी रिस्क में इसको बढ़ोतरी कर दिया जाए। वयुनसा, और जो आदमी चाहता है कि लेट कर दिया जाए, ताखीर कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए, उसके लिए उसकी मौत को मुअक्खर किया जाए। मतलब ये हुआ कि जो आदमी चाहता है मेरी रोजी बढ़े, कुशादा हो, जो आदमी चाहता है कि मुझे लंबी उम्र मिले, और ये दोनों चीजें ऐसी है ना कि दुनिया का हर इंसान इसको चाहता है। ना कोई आदमी गरीब रहना चाहता है, इल्ला माशाअल्लाह कोई हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, बास सहाबे कराम जैसा, लेकिन वो अगर होंगे तो गिनती के चंद ही लोग होंगे इस जमाने में, उनका तस्वुर तो मेरे हिसाब से ना के बराबर होगा। तो बहरहाल ये दोनों चीजें ऐसी है ना कि हर आदमी चाहता है ना, और मरना तो कोई नहीं चाहता है। लंबी उम्र की, बूढ़ा आदमी भी जो हॉस्पिटल में रहता है वो भी तो उम्मीद लगाए हैं कि लंबी उम्र मिले। तो ये अब क्या करना चाहिए? जो आदमी ये दोनों चीजें पसंद करे उसको करना क्या है? तो जो आदमी दोनों चीजें पसंद करे, ली चाहिए, या सिल जोड़ के रखे, रहीमहू, अपने रिश्ते नाते को। जो आदमी चाहता है रोजी में बढ़ोतरी हो और उसकी मौत देर से आए या उसको लंबी उम्र मिले, तो उसको क्या करना चाहिए? रिश्ते नाते को जोड़ के रखना। फल यसिल, तो चाहिए कि वसल माने जोड़ना, जोड़ के रखे, रहीमहू, अपने रिश्ते नाते को। बात समझ में आ गई हदीस? एक बार सोचो, कुछ सवाल है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। सोचेंगे तो बहुत सारे सवालात आएंगे। जी, हदीस पर सोचो, गौर करो, कुछ सवालात आते हैं, कुछ इश्कालात आते हैं तो करें, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़े? नहीं, अगर सवाल नहीं है तो मेरे हिसाब से ईमान थोड़ा सा कच्चा है, या ईमान की बातें थोड़ा अजबर नहीं है। एक बार रिपीट करो, मफहूम हदीस क्या निकला? हदीस का मफहूम क्या निकला? उसकी रोजी को बढ़ा के दिया जाए और उसकी मौत देर से आए, तो चाहिए कि सिला रहमी करे। अगर सिला रहमी करेगा तो दोनों फायदे उसको मिलने वाला। और हम जानते हैं, ईमान हमारा कहता है बच्चा माँ के पेट में होता है, ये लिख के देता अल्लाह ताला, फरिश्ते लिखा दे, देख इसको रोजी दुनिया में कितनी मिलने वाली है। लिखे कि नहीं लिखे? जानते? दूसरा, अल्लाह ने लिख के रखा है ये 60 साल ही दुनिया में रहेगा, 50 साल ही रहेगा। 50 साल आधा घंटा नहीं रहेगा, 50 साल तो 50 साल। हर आदमी की उम्र लिखी है और रिस्क लिखी है। फिर अल्लाह के रसूल ने कैसे कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई आदमी दोनों में बढ़ोतरी करना चाहता हो तो सिला रहमी करे। जी, किसी पास जवाब है? माशाअल्लाह। बिला सुबह सबसे पहली बात ये देखेंगे कि जहां तक रोजी लिखने का मामला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन लिख के रखा है किसको कितनी रोजी मिलने वाली है। लेकिन यहां जो रोजी में इजाफे का मतलब है, एक आदमी है लाख कमा रहा है, परेशान है, 10,000 रुपया उसका लिया है, 5,000 रुपया उसका लिया है, लाखों की आमदनी और कर्जे में डूबा हुआ है। दुनिया में जितने मालदार हैं उतने ही मकरूज हैं और उतने ही परेशान हैं। रोजी उनको भी मिल रही है लेकिन कुशादा फैला के मिल रही है। अब देखो, जहां जिसकी लाइट हम यूज कर रहे हैं हिंदुस्तान में,
लाइट वाला सबसे बड़ा आदमी, लेकिन सबसे ज्यादा केसेस उसी के ऊपर, सबसे ज्यादा मकरूज वही, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं बैरून मुल्क के अंदर भी उसके ऊपर केसेस हैं, बहुत सारे इल्जाम। वो भी तो घबराया हुआ है, सुकून की टेबलेट खा के, नींद की टेबलेट खा के सोता होगा। तो एक है कि रोजी अल्लाह ने लिख के रखा है, इतना मिलने वाला है, आदमी को मिल रहा है, लेकिन उसको 1 करोड़ 1 लाख कमा रहा है, लेकिन सबका कर्जा लिया है। दूसरा आदमी है 10,000 रुपये महीने का कमा रहा है, 20,000 रुपये महीने का कमा रहा है, वो 10 रुपया उसको भी दे दिया, 100 रुपया उसको भी दे दिया, 500 रुपया मस्जिद में दे दिया, मदरसे में दे दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से रहता है। उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, रास्ते में कोई उसको टोक नहीं सकता है, चाय वाला भी उसको नहीं टोकता, पान वाला भी नहीं टोकता, दुकान वाला भी नहीं टोकता। भाई ये आदमी मांगा, ये अगर उधार मांगा तो उसको दे दो, क्योंकि इसके जेब में आएगा तो फोन उठा के दे देगा। तो ये जो रोजी के अंदर इजाफे का मतलब है, नंबर 1 कि अल्लाह ताला जितना देगा ना, जितना आपको दिया है अल्लाह ताला ने, उसको इतना उसके अंदर बरकत डाल देगा कि आदमी सोचेगा मेरे पास बहुत है, उसके पास बहुत है, यानी खुददारी अल्लाह ताला उसको दे देगा। लेकिन जिसको, यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दौलत पाई हुई में बरकत से महरूम है ना, बरकत से महरूम हमेशा घबराता रहेगा, और 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6, इसी में पूरी जिंदगी गुजार देता है। और मौत का फरिश्ता आता है, बोला अब चल। सेठ जी को फिक्र है 1-1 10-10 कीजिए, सेठ जी को फिक्र है 1-1 10-10 कीजिए। मौत का फरिश्ता आया और कहा जान वापिस कीजिए। इस तरह जो अशआर है मेरे भाइयों, कि इंसान उसी में पड़ा रहता है। तो सबसे पहले ये रोजी अल्लाह ने लिख के रखा है। यहाँ जो सिला रहमी का फायदा होगा कि आपके 1000 में 1000 रुपए से अल्लाह ताला इतना आपसे काम ले लेगा जितना कि 1 लाख रुपए वाला आदमी नहीं कर पाएगा। आपको मेडिकल से बच जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, सुकून रहेगा, बेटा कोई गलत काम नहीं करेगा जिसकी वजह से आपको 1-2 लाख रुपए भरना पड़े। आपसे इंशाल्लाह 10,000 रुपया इतना अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डाल देगा कि 10,000 से इतना सारा आप काम कर सकते हैं जितना कोई आदमी जिसके अंदर बरकत 1 लाख रुपए से भी नहीं कर सकते। तो नंबर 1 कि अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डाल देता है। दूसरा ये कि इंसान, जहां तक ये रोजी का, इसका मौत का मामला है, मौत लिखी है, लेकिन मौत 2 तरह की है। मौत की कितनी तरह की? 2 तरह। पहले रोजी वाला एक तो तय कर लेंगे। रोजी में इजाफे का मतलब उसके अंदर बरकत डालना है, कम लेकिन ज्यादा आदमी उससे काम कर सकता है। लायानी चीजों से, फुजलियात से और हादसा से, बीमारियों से, वबाओं से, गलत जगहों पे माल खर्च होने से अल्लाह ताला उसको बचा लेगा, ये बरकत है। दूसरा उसी के अंदर ये आता है कि जो तकदीर है ना, ये तकदीर का हिस्सा है। तकदीर में इंसान की रोजी लिखा है, लेकिन तकदीर 2 टाइप करके है। एक तकदीर मुतलक है और एक है तकदीर मुक़य्यद। तकदीर मुतलक क्या है? सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। और तकदीर मुक़य्यद किसको है, क्या किसको कहते हैं? अल्लाह को भी पता है और अल्लाह ने फरिश्तों को बता दिया है। मिसाल के तौर तकदीर मुक़य्यद, मुक़य्यद माने कैद है, शर्तिया है। अल्लाह ताला ने कह दिया फरिश्ते से, देखो इसको 10,000 रुपया देना है, अगर ये सिला रहमी करेगा तो इसको 12 दे देना। ये करेगा इंसान। अल्लाह ने जैसे कि लिखा है ना, रोजी अल्लाह ने तकदीर में लिखा है, हर इंसान की तकदीर में ये भी लिखा है कि वो सिला रहमी करेगा कि नहीं करेगा। तो एक जरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जरिया बनाता है कि आदमी के पास रोजी उतनी ही है, लेकिन एक तकदीर मुक़य्यद का मतलब, ये चूंकि अकीदे का मामला है, तकदीर मुक़य्यद और तकदीर मुतलक। तकदीर मुतलक का मतलब फरिश्ते से अल्लाह ने लिखा दिया इतना होने वाला है। अब अल्लाह ताला फिर किसी को बताया नहीं, लौह महफूज में लिख के रखा है। अच्छा, तकदीर कब से होती है? ये कब से रोजी लिखा जाता है? जी बताएं जरा। इतना जाते हैं ना कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है 4 चीजें लिखी जाती हैं। ये कब लिखा जाता है जी? रूह डालने का टाइम पे 120 दिन। कितना हुआ? 4 महीना। तो अच्छा, तो इससे पहले तकदीर नहीं थी क्या? फिर ऐसा लगा ना फरिश्ते को अल्लाह ने बोला तो यहीं से वजूद में, ना ना ना, वो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तभी से सबकी तकदीर लिख के रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन, सबकी तकदीर। वो अभी जो 50 साल के बाद, 100 साल के बाद क़यामत की सुबह में जो आखिरी आदमी आएगा, आखिरी इंसान जो आएगा, उसकी भी तकदीर अल्लाह ने पहले लिख के रखा है। कहाँ पे? लौह महफूज के अंदर। किसी को बताया नहीं। फरिश्ते को जब ये
جس کی تقدیر لوح محفوظ میں لکھی رہتی ہے اور اس کے دنیا میں آنے کا وقت لکھا رہتا. جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بلاتا ہے, فرشتہ دے کہ یہ آدمی یہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہے اور اس کی تقدیر کے بارے میں یہ لکھ دے. تو ایک تقدیر یہ ہے کہ اس کو 10,000 روپیہ ملنے والا ہے مہینے کا, لیکن اللہ تعالیٰ فرشتے سے یہ بھی کہتا ہے دیکھیں 10,000 روپیہ اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کو 12 دے دینا. تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو 12 ملے گا یا 10 ملے گا, تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو 10 ملے گا یا 12 ملے گا, لیکن تقدیر اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے. اب بندہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کو 12 ملے گا اور اگر صلہ رحمی نہیں کرے گا تو 10 ملے گا, لیکن تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا. تو وہ جو اماؤنٹ ہے نا وہ فکس ہے, روزی جو فکس ہے اس کے اندر کوئی گھٹوتی پٹوتی نہیں ہے, لیکن یہ تقدیر معلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے کہ آدمی ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. ذریعہ مطلب کیا ہے؟ مجھے اپنے بیٹے کو سائیکل دلانا ہے, ذریعہ اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ مثال. مجھے اپنے بیٹے, میں چاہتا ہوں میری بیوی پریشان ہے کہ اپنے بیٹے کو سائیکل دلا دیں, لیکن میں کہا ایسا نہیں بیٹا, ایگزام میں اگر تو اچھے نمبر سے پاس ہوگا تو سائیکل دلاؤں گا. سائیکل دینا مجھے, لیکن ایک ذریعہ سے دے رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو 12,000 روپیہ دینا ہے مہینے کا یا پر ڈے کا 12,000 روپیہ دینا ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا صلہ رحمی کر لے. اور صلہ رحمی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا رہا ہے, اس کی توفیق میں لکھا ہوا ہے. تو یہ معنی ہے اس کے اندر. تو جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کو روزی کے اندر اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے, وہ اس کے اندر برکت دے دے گا اور اللہ تعالیٰ جو تقدیر معلق ہے وہ بھی پورا کر دے گا. میرے بھائی ہاں وہ اس کا بھی وہی معنی ہے, ہاں اس کا وہی معنی ہے. اور تقدیر معلق جو ہے نا اس کے اندر ہے نا اللہ تعالیٰ کسی تقدیر کو مٹاتا ہے, کسی کو گھٹاتا ہے. یثبتو, قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یمحو و یثبتو, لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے, جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. تو یہی تقدیر معلق ہے. ہاں قرآن کی آیت یمحو ما یشاء و یثبتو او کما قال تعالیٰ. تقدیر مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ کے رکھا ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے فائنل کیا ہونا ہے. جی سورہ کا نفر میں بعد میں دے سکتا ہوں دوسرے لیکچر میں, تو مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. ڈھونڈنا مطلب 1 منٹ کا کام ہے, لیکن وہ ابھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, قرآن کی آیت انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دے دیں گے. دوسرا یہ کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے موت میں تاخیر کیا جائے, اس کو لمبی عمر دیا جائے, تو عمر بھی اللہ نے لکھ کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے عمر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, لیکن صلہ رحمی کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمر میں جو اضافہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کو کسی کو 50 سال اللہ نے دیا ہے, صلہ رحمی کرے گا تو 50 سال جو چھوٹی سی مدت ہے نا اس میں اتنا سارا خیر کا کام کر لے گا, اتنی ساری نیکیاں کر لے گا کہ آدمی 200 سال پا کے بھی اتنی نیکیاں نہیں کر پائے گا. جو آدمی صلہ رحمی کرے گا اس کو 50 سال اگزامپل کے طور پہ ملا, اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا اس کو 200 سال ملا. لیکن صلہ رحمی کرنے والا کم پا کر کے بھی اتنا سارا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اعمال کر لے گا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کر لے گا, جنت کے اعمال حاصل کر لے گا کہ 50 سال میں جتنا کر لے گا نا 200 سال والا آدمی اتنیا 200 سال پا کے بھی وہ نہیں کر پائے گا. تو یہ ہے عمر تو اس کی باقی ہے, عمر تو اتنی ہے, لمٹ ہے, لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کی چیزیں زیادہ ڈال دیتا ہے, توفیق زیادہ ڈال دیتا ہے. بہرحال اس حدیث سے صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. نظر ہاں صحیح ہے, صحیح تقدیر معلق مانے لٹکی ہوئی, علق مانے لٹکنا, معلق مانے لٹکی ہوئی. لٹکی مطلب لٹکی کے مطلب یہ کرو گے تو ملے گا, نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا, یہ معلق اس کو کہا جاتا ہے. جی آگے دوسرا اس کے اندر ایک اور چیز ہے, ہم دیکھیں کہ آدمی کی روزی میں بڑھوتری اور عمر میں بڑھوتری. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ آدمی تو جتنا کھایا جتنا کمایا کھا کے چلا گیا, جتنی عمر ملی گزار کے چلا گیا, لیکن اس کے جانے کے بعد لوگ اس کا ذکر خیر کریں. یہ بھی اس کے اندر آتا ہے کہ ذکر خیر, آدمی مر گیا لیکن وہ بولتے کتنا اچھا آدمی تھا, دیکھو ایک مدرسہ بنا کے گیا, ایک مسجد بنا کے گیا ہے, اور لوگوں کو صدقہ خیرات کر کے گیا ہے, لوگوں کے لیے کوئی دکان ڈلوا دیا ہے. تو ذکر خیر اس کے اندر بھی شامل ہے کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے میرے مرنے کے بعد لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں, تو اس کے لیے کیا کریں, صلہ رحمی کریں, رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھیں. تو یہ ہو گیا رشتے ناطے کو. اچھا جوڑنے کا معنی کیا ہے؟ فلیصل رحمہ, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ میرے سگے بھائی ہیں اور میں آپ کا بھائی ہوں. آپ نے ماشاءاللہ مجھے دعوت دیا, میں نے آپ کو دعوت دیا. آپ نے مجھے سلام کیا, میں نے آپ کو سلام کیا. تو یہ صلہ رحمی ہے.
सिला रहमी ये नहीं है, ये तो अदला बदली हो गया, अदला बदली हो गया ना भाई, आपने जितना दिया तो मैंने दे दिया। सिला रहमी ये जो हदीस के अंदर फजीलत है ना, ये फल यसिल, तो चाहे इसको इस तरह रिश्ते नाते को जोड़ कर रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर इसकी वजाहत किया है कि कहते हैं लैसल वासिल बिल मुकाफी, अदला बदली करने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं है। सिला रहमी करने वाला कौन है? वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा कुतिअत रहमहु वसिलहु, सिला रहमी दर हकीकत करने वाला, जो सिला रहमी की फजीलतें हैं, सिला रहमी करने वाला दर हकीकत वो है कि सामने वाला रिश्ता काटने पर आ जाए और आप काटने के बजाय उसको जोड़ने पर आ जाओ। यानी गोया आपके साथ कोई बदतमीजी करे तो आप उसके साथ हुस्न सलूक करो, कोई आपको नहीं देता है तो आप उसको दो, कोई आपसे कटता है तो आप उसको जोड़ो, ये है उस सिला रहमी का मतलब। वरना अदला बदली वाला सिला रहमी नहीं है। असल सिला रहमी क्या है? रिश्ते नाते को जो कट रहे हैं उनको जोड़ कर रखना। और इतनी बड़ी फजीलत इसलिए है क्योंकि उसके लिए बहुत मजबूत दिल चाहिए। आपके भाई की यहाँ शादी थी, उसने दावत नहीं दिया, उसने कतई रहमी किया, रिश्ता नाता काट दिया। अब आपके घर में शादी की बारी आई, आप दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते। दिल आपका गवारा करेगा? एक महीना पहले आपके भाई की शादी हुई, दावत नहीं दिया, दूसरे महीने आपके घर में शादी है, आप दे सकते हैं? ये चाहिए तो देना पड़ेगा, लेकिन ये चाहिए तो उसके लिए बहुत मजबूत दिल चाहिए। और फिर बीवी और फिर बहनें और दूसरे खानदान वाले, अभी नया नया, हम तो शादी कार्ड पाके भी नहीं जाते नाराज होके, उसने मोबाइल पे भेजा है, घर पे नहीं आया, और ये फैमिली और नाम के अंदर मिस्टेक लिखा और अपने ड्राइवर के जरिए से भेजे। इतने सारे खुराफात पाल कर रखे हैं। आप देखें ये सिला रहमी, जब आपके पास दावतनामा आया तो आप इतने सारे कीड़े निकाल ले उसके अंदर, और अगर दावतनामा नहीं आता तो फिर क्या करते? तो अब जाहिर सी बात है, ताजा ताजा गर्म मामला है, उसने शादी में दावत, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शादी में उसने दावत नहीं दिया और मेरे घर में शादी एक महीने के बाद 15 दिन के बाद मैं उसको दूं, तो ये कोई आसान काम, लेकिन है बहुत अच्छा काम। और ये हर एक की बस की बात नहीं है। जो आदमी चाहता है कि मेरी रोजी के अंदर अल्लाह बरकत दे, मेरी उम्र के अंदर अल्लाह बरकत दे, तो उसको चाहिए ये काम करना ही पड़ेगा कि जो रिश्ता कट रहा है उसको जोड़ कर रखे। तो रिश्ते नाते को जोड़ना ये वाजिब और जरूरी है। उसी से मिलता जुलता, ये तो जोड़ने की फजीलत है। उसी के अपोजिट दूसरा माना है रिश्ते नाते को काटने का वबाल। ये तो रिश्ते नाते को जोड़ने का फायदा हुआ, यानी रोजे के अंदर बरकत होगी और उम्र के अंदर इजाफा होगा। और दूसरा कतई रहमी, उसी लिए आगे जो उन्वान है, कतई रहमी हराम है। कतआ यक्तो माने काटना। हदीस है, बहुत मशहूर रिवायत है, ला यदखुलुल जन्नता, ये दूसरी हदीस है। उसके नीचे ये नहीं मिला क्या? उसी के नीचे मेरे हदीस में देखिए, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन जुबैर इब्न मुतइम रदियल्लाहु अन्हु, जुबैर बिन मुतइम रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी कहते हैं कि क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता, ला माने नहीं, यदखुलु माने दाखिल होगा, बहुत आसान वर्ड, ला माने, और यदखुलु माने अल जन्नता, नहीं दाखिल होगा जन्नत में। कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, नहीं दाखिल होगा जन्नत में। कातिउन, कतआ यक्तु माने कटिंग करना, काटने वाला, कटर जिसको काटने वाले को काते कहते हैं। तो कतआ यक्तु माने काटने वाला। उसका अपोजिट कौन सा वर्ड आता है? काटने का अपोजिट जोड़ने वाला। अरबी में क्या बोलते हैं उसको? अरबी में जो माशाल्लाह क्या बोलते हैं? बोर्ड देख लिया क्या? देखिए, वासला माने जोड़ना और कतआ माने काटना, याद रखिए, कतआ माने काटना। सिला रहमी करने का फजीलत ऊपर वाली हदीस में, और रिश्ते नाते को काटने वाला, रिश्ते नाते को काटने वाले का वबाल है। तो कतआ तो माने एक्चुअल में होता है सिर्फ काटने वाला है, लेकिन यहाँ कपड़ा काटने वाला नहीं है, बकरा काटने वाला नहीं है, मुर्गी काटने वाला नहीं है। कातून माने होता है सिर्फ कटिंग करने वाला। लेकिन यहाँ जो जन्नत का मामला है वो कौन क्या काटने वाला? रिश्ते नाते को काटने वाला। तो नबी देख कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह कबीरा है, हराम है रिश्ते नाते को काट के रखना। ये कोई ऐसा नहीं है अरे जाने दो, जाने वाला मामला नहीं है। देखिए, ये वाजिब है, सिला रहमी करना वाजिब है, और रिश्ते नाते को काटना ये हराम है, किसी भी शक्ल में जायज नहीं है।
یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا گناہ کرنے والے کے بارے میں کہا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا قاطع، رشتے ناطے کو کاٹنے والا۔ تو چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان ہے تو، مومن ہے تو، موجودہ زمانے میں بہت سارے موحد لوگ، توحید پرست لوگ مسجدوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، گھر مسجد گھر مسجد گھر مسجد، یہ ان کا کام ہے، باقی بازار سے کچھ لینا نہیں۔ تو کیا ایسا اگر آدمی رشتے ناطے کو کاٹ کے رکھا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ جی، اس طرح کی حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک فرقہ ہے ظاہریہ، ایک جماعت ہے ظاہریہ، اور اسی سے ملتا معتزلہ وغیرہ، جہمیہ وغیرہ۔ تو ایک 73 فرقہ ہے نا مسلمانوں کے، معلوم ہے؟ تو ان میں سے ایک فرقہ ہے جو حدیث کے ظاہر کو لے کر کے پورا معنی پہنا دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کو کئی بار بتایا، ہر درس میں بتایا کہ کوئی بھی مسئلہ ایک حدیث سے ثابت، بہت ساری اس سے ریلیٹڈ جو حدیثیں رہیں گی سب کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ حدیث لے کر کے ظاہریہ کا موقف یہ ہو جاتا ہے یا جہمیہ کا موقف یہ ہو جاتا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا رشتے ناطے کو کاٹنے والا، تو چاہے اب کیا کرنا ہے، جنت میں جانے کے لیے رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ تو اب ان کا پورا رجحان کیا ہوتا ہے، حقوق العباد پر ہوتا ہے۔ حقوق اللہ چھوڑ دیتے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، توحید اختیار کرو گے، رشتے ناطے کو کاٹو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے۔ تو ایسا مطلب ہے کہ ایک نمازی، ایک موحد آدمی، ایک توحید والا، شرک سے بیزار، سنت کی اتباع کرنے والا، بدعات سے دور رہنے والا، اور اس سے ہو گیا رشتے ناطے کو کاٹنے والا، تو کیا اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جنت میں نہیں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول کی حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ تو ایسی حدیثیں جب آتی نا تو ہم اور بہت ساری حدیثوں کو ملا کے اس کا معنی پہناتے ہیں، اس کا معنی فکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ قطع رحمی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چھوٹا بڑا گناہ۔ لیکن وہ آدمی جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، یہ سوال اپنی جگہ پہ۔ یہ حدیث تو بتاتی نہیں جائے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثیں تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، توحید ہوگی، زندگی میں کچھ نیکی نہ کیا ہو، ایک گناہ سے بچ گیا، کون سا گناہ؟ شرک سے، تو جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا نا۔ تو اگر یہ موحد ہے، شرک نہیں کیا ہوگا، رشتے ناطے کو کاٹ کے رکھا ہوگا، تو بھی انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ پھر دونوں حدیثوں میں کیا جوڑ ہوگا؟ یہ حدیث کہتی نہیں جائے گا اور وہ حدیث کہتی ایمان والا ہوگا تو جائے گا۔ تو اس حدیث کا ایسی جتنی بھی حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں جتنی بھی ہیں، اگر ٹکراؤ پیدا ہوتی ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ آدمی رشتے ناطے کو کاٹنے والا جنت میں جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں نہیں جانا۔ جنت میں نہیں جائے گا اس کا معنی یہ ہے کہ ابتدا میں نہیں جائے گا، شروعات میں نہیں جائے گا۔ حساب و کتاب دینے کے بعد نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، توحید اختیار کرنے والا، رشتے ناطے کو جوڑ کر رکھنے والا جا رہا ہے، سب وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے پاس نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات، ساری نیکیاں ہیں، لیکن رشتے ناطے کو کاٹ کے رکھا ہے، تو اب اس کو چل پینڈنگ میں، چل ویٹنگ لسٹ میں، تو سمجھ میں آ رہا؟ وہ جنت میں جائے گا لیکن اول والا میں نہیں جائے گا، فرسٹ میں نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو چاہے گا تو اس کو اس کے گناہ کی سزا دے گا، جتنا اس نے گناہ کیا ہوگا اتنے دیر تک وہ سزا بھگتے گا جہنم میں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اس کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ ایمان والا کبھی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لیکن الگ الگ مرحلہ ہے۔ کوئی پہلی بار، اللہ کے رسول نے کہا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جا رہے ہیں۔ پل صراط کی کیفیت اللہ کے رسول نے بتایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو پلک جھپکتے نکل گئے، ادھر پیر رکھے ادھر پھٹاک سے نکل گئے، پل صراط پار کر گئے۔ کچھ لوگ ہیں جو بجلی کی طرف نکل گئے تیزی کے ساتھ، کچھ گھوڑے کی طرح جا رہے ہیں، اسپیڈ الگ الگ اللہ کے رسول نے بتایا، کچھ اونٹ کی طرح جا رہے ہیں، کچھ دوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ گرتے پڑتے جا رہے ہیں، اور کچھ سلپ ہو کے سب پل صراط میں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن یہی مطلب ہے کہ جو پہلے نکل گیا 70,000 سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو پلک جھپکتے نکلے بجلی کی طرح نکلے وہ پہلے نمبر پر، اور جو بیچارے گرے پڑے خروچ کھائے وہ کافی دیر تک وہ لگتا ہے ان کو پیدل جانے میں۔ تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ بہرحال یہ حدیث بتاتی ہے کہ قطع رحمی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں میرے یہ حرام ہے؟ اب در حقیقت کیسے پتہ چلے گا یہ قطع رحمی کرنے والا ہے کہ نہیں کرنے والا؟
کچھ تو پہچان ہونا چاہیے نا. حدیث بتاتی ہے کہ قطع رحمی کرنے والا, رشتے ناطے کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے واسطے اگر کسی کے یہاں ایسا کچھ ہے تو اس کو اپنی جنت بنانے کے لیے اس کو ختم کر دیں. رشتے ناطے کو اگر کاٹ کے رکھا ہے, پھوپھی خالہ وغیرہ کا جو بھی رشتے داری ہے اگر کاٹ کے رکھا ہے نا تو چھوڑ دو, ہم کو جنت میں جانا ہے. ٹھیک ہے, تم نے ہمارا دل دکھایا, کوئی بات نہیں, معاف کر رہے ہیں, ہم کو جنت میں جانا, اصل جنت ہے. کیونکہ اگر ہم نے قطع رحمی کیا, رشتے ناطے کاٹ کے رکھا, تو پھر جنت سے ہماری اول والا میں تو بہر المحرومی کنفرم ہے کہ پہلی ابتدا میں شروعات میں ہم جنت میں نہیں جا سکتے. کیسے پتہ چلے گا کہ رشتے ناطے کو جوڑنے والا ہے یا کاٹنے والا ہے؟ ذرا بتائیں 1 2 4. آپ کسی آدمی کو کیسے بتا سکتے ہیں, یا اپنے آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں میں رشتے ناطے کو جوڑنے والا ہوں؟ اپنے اوپر فتویٰ لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, دوسرے کے اوپر لگانا آسان ہوتا ہے. جی جلدی بتائیں. بات چیت کرنے والا, اگر سارے رشتے داروں سے بات چیت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اور سلام کرنے والا, ماشاء اللہ. جی خوشی میں شریک ہونے والا, ماشاء اللہ. غم میں بھی شریک ہونے والا. تو یہ ایسی چیزیں میرے حساب سے نہیں ہیں کہ ہم بتائیں کہ رشتہ ناطہ جوڑ کے رکھنے والا ہے کہ کاٹنے والا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں, مثال کے طور پہ کاٹنے والا کیسے ہے؟ ایسا نہیں ہے, اب ایسا نہیں کہ مطلب جوڑ کے رکھنے والا تو اس کے گھر میں ہمیشہ بیٹھے رہو, اگر گئے تو کٹ گیا, نہیں. رشتے ناطے کاٹنے کی پہچان یہ ہے کہ کون سا آدمی کاٹا ہے. راستہ چلتے ہوئے ملاقات ہو گئی تو ایک چہرہ ادھر دوسرا چہرہ ادھر, یہ دونوں رشتے کاٹنے والے ہیں. راستے میں ملاقات ہو گئی, ایک نے سلام کیا تو رشتے ناطے کو جوڑنے والا ہے, دوسرے نے جواب نہیں دیا تو نہ دینے والا رشتے ناطے کو کاٹنے والا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اگر دونوں نے سلام کیا, ایک نے سلام کیا جواب دیا مصافحہ کیا, تو مطلب وہ دونوں رشتے ناطے کو جوڑنے والے ہیں. اسی طرح خوشی وغیرہ کا معاملہ ہے, دعوت وغیرہ کا معاملہ ہے. آپ کے گھر میں خوشی کا موقع تھا, آپ نے اپنے بھائی کو دعوت دیا, ماشاءاللہ وہ آپ کی خوشی میں آ کے شریک ہو گیا. آپ کے گھر میں یعنی بھائی کے یہاں خوشی تھی, اس نے دعوت دیا, آپ ماشاءاللہ اس کے یہاں شریک ہوئے, تو دونوں ایک رشتے ناطے کو جوڑنے والے ہیں. لیکن میرے گھر میں خوشی کی بات ہے, میں دعوت دیا, میں رشتے ناطے جوڑنے والا ہوں, آپ میری دعوت پہ آئے نہیں, کاٹنے والے ہوئے بغیر شرعی عذر کے. کوئی مجبوری ہے تو آپ فون کر دو, کوئی بتا دو بھائی یہ پرابلم ہے, میں آپ کے گھر پہ نہیں آ سکتا ہوں, مطلب میں کچھ بزی ہوں, کچھ صحت کا معاملہ ہے, تو وہ آپ بتا دیے تو انشاءاللہ وہ قطع رحمی کے اندر نہیں آئے گا. اسی طرح میں بیمار ہو گیا, آپ عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا, پورا گاؤں چلا آیا میرے پاس, پورے محلے والے چلے آئے, سب کا فون آیا, آپ ہی کا فون نہیں آیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رشتے ناطے کو کاٹنے والے ہیں. یہ عادت نہ کرنا بھی رشتے ناطے کو کاٹنے والا ہے. اسی طرح ہدیہ وغیرہ کا یعنی گفٹ وغیرہ کا جو تبادلہ ہوتا ہے, عید بقرہ عید میں ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ہوتا ہے, دور والے کو آپ بلا رہے ہیں, آفس والے کو بلا رہے ہیں, اپنے سگے بھائی کو نہیں بلا رہے ہیں, تو اس کا مطلب رشتے ناطے کو کاٹنے والے. تو یہ در حقیقت کچھ ایسی نشانیاں تھیں جو رشتے ناطے کے تعلق سے تھیں. رشتے ناطے کو جوڑنا کتنا اہم ہے معلوم ہے؟ اتنا زیادہ رشتے ناطے کا خیال رکھنے کی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے ساری چیزوں کو بنایا, ساری چیزوں کو بنانے کے بعد جو رشتہ ہے, اب رشتہ تو دکھتا نہیں ہے, کوئی دکھتا ہے جب پکڑ کے بتا یہ رشتہ ہے, میں بولوں یہ گاڑی ہے تو آپ گاڑی پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتے, یہ دیوار بورڈ ہے تو بورڈ پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتے, یہ دروازہ آپ ہاتھ رکھ کے بتا سکتے. رشتے پہ آپ ہاتھ رکھ کے بتا سکتے ہیں, مطلب انسین ہے, مطلب اس کی کوئی شکل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس کی شکل دے دیتا ہے. پہلے زمانے کے لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ایمان لائے, ماشاءاللہ ہم سے مضبوط ایمان والے تھے, جبکہ ان کو بہت ساری چیز سمجھ میں نہیں آئی تھی. جو چیز آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا, صحابہ کرام اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. انسین, جس کی کوئی شکل نہ ہو, کیا اس کا وزن کیا جا سکتا, اس کو ناپا جا سکتا, وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے. ابھی ہمارے زمانے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کا وزن کر سکتے ہیں. گیس آپ دیکھتے, باٹلا نہیں, گیس ہوا ہے نا, ہوا کو دیکھتے لیکن اس کا وزن کرتے کہ نہیں کرتے. باٹلا آتا ہے 18 کلو 15 کلو 14 کلو کا. بخار آپ ٹچ کر کے بتا سکتے, بخار جو دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کو ناپ سکتے ہیں. صحابہ کرام کے زمانے میں یہ سب نہیں تھا, ناپ کر کے کتنا ڈگری ہے سیلسیس وہ سب نہیں, لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا ایمان لایا. تو اللہ رب العالمین سے یہ چیز بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہے تو اس کی شکل بھی دے سکتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ چاہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کرے گا, قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کرے گا. اب قرآن کیسا سفارش کرے گا؟ ہمارے نمازوں کو اللہ وزن کرے گا, ہمارے اعمال کا وزن کرے گا. بھائی نماز کوئی دکھنے والی چیز تھوڑی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ ساری چیز, ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا, پوری کائنات کو بنانے کے بعد جب اللہ فارغ ہو, لما فرغا من خلق الخلق, اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کر کے جب فارغ ہو گیا
تو یہ جو رشتہ تھا رحم، یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے پاس آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کے قریب آ کر کے کہتا ہے، کچھ آواز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا خاموش جا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ رشتہ. تو رشتہ کہتا ہے، رحم کہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دوسری الگ الگ روایتیں، ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین جب اس کی پریشانی کو دیکھتا ہے، رحم یعنی بلبلا رہا ہے، پریشان ہے، گھبراہٹ کا شکار ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، قال اللہ لہا، اللہ تعالیٰ نے اس رشتے سے کہا، اترضینا ان اصل من وصلک، بتا اے رشتہ، تو اسی بات پہ راضی نہیں ہو گیا ہے، تو اسی پہ مطمئن نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو اپنے سے جوڑوں گا، اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو اپنے سے کاٹ دوں گا. اتنی اہم ترین حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو رشتے ناطے کو جوڑے گا، رشتے ناطے کو نبھائے گا، جوڑ کر کے رکھے گا، میں اس بندے کو اپنی رحمت سے، اپنی جنت سے، اپنی نعمتوں سے جوڑ کے رکھوں گا، اور جو آدمی رشتے ناطے کو توڑ دے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، جو رشتے ناطے کو کاٹے گا میں اس آدمی کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا. اور اس کے بعد رحم کہتی ہے، ہاں اللہ بس بلا یا رب، اے میرے رب کیوں نہیں، میں اس پہ راضی ہوں، جو مجھے جوڑے گا تو اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، جو مجھ سے کاٹے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رحمت کو کاٹ دے گا. تو یہ در حقیقت اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے. صحابہ کرام میں دیکھیں، ایسا جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہر ایک کا جو دماغ ہے الگ الگ ہے، مزاج سب کا الگ الگ ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہے، کوئی گرم مزاج کا ہے، کوئی نرم مزاج کا ہے، ہر ایک کے سوچنے سمجھنے کا، ابا الگ سوچتے ہیں، بیٹا کچھ الگ سوچتے ہیں. ایک جڑوا بھائی بہن یا جڑوا بھائی ایک ساتھ میں پیدا ہوئے، ان کا دماغ بھی الگ الگ ہے، سوچنے کا انداز. تو جب مزاج اللہ نے سب کا الگ الگ بنایا ہے، ذہن اللہ نے سب کا الگ الگ بنایا ہے، تو ایک ساتھ رہیں گے تو کہیں نہ کہیں تو اختلاف ہونے والا ہے. آپ ہمارے خلاف کچھ بولنے والے ہیں اور میں آپ کے خلاف کچھ بولنے والا ہوں، آپ کچھ ایسی حرکتیں کرنے والے ہیں جو مجھے پسند نہیں آئے گی، اور میں ایسی مجھ سے کچھ ایسی حرکتیں ہوں گی جو آپ کو پسند نہیں آئیں گی، اور یہی اختلاف کا ذریعہ بنتا ہے، یہی رشتے ناطے کو کاٹنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا عفو درگزر کا معاملہ کرو، عفو اور درگزر کا معاملہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک ستائے گئے. اگر ہم 23 سال کو 2 مائنس کرتے تو 21 سال تک مکہ والوں نے آپ کو ستایا، ایک دن 2 دن 3 دن نہیں، اور ایسا نہیں چھوٹا موٹا گالی دیا، بدتمیزی کیا، یعنی اتنا تنگ کیا کہ آپ کو یعنی پیڑ کے چھلکے بھی کھانے پڑے، پیڑ کے پتے بھی کھانے پڑے، بلبلانے لگے، کئی دن فاقے گزرنے پڑے، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا، بیٹیوں کا طلاق ہو گیا، اتنا پریشان کہ اپنا گھر بار مکہ مکرمہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑا. یہ کم ستایا، اس بات کی دلیل بہت ستایا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابض ہوتے ہیں فتح مکہ کے ٹائم پہ تو کہتے جاؤ سب کو معاف کر دیا. کیوں؟ اس لیے رشتے ناطے کا خیال رکھنا ضروری ہے. عفو درگزر اپنی جگہ پہ، لیکن رشتے ناطے کی خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رشتے کو کاٹا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، کہتے ہیں کہ ان کا بال پورا سفید تھا، اور یعنی یہ جو ابرو تھے نا، یہ بھاؤں جس کو کہتے ہیں، ایک دم جھکے ہوئے تھے، کافی بڑے بڑے تھے، عمر دراز. صحابہ کرام وہاں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً جنگ حنین کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ بوڑھی عورت آ رہی تھی، تو لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ بولے نہیں مجھے محمد سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بولے کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا نہیں، آنے دو. تو آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بتایا کہ میں آپ کی بہن ہوں. کون ہوں؟ بہن ہوں. تو اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام بولتے ہیں بہن؟ اللہ کے رسول تو اکیلے ہیں، ان کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارے تم میری بہن کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرا نام شیماء ہے. کیا ہے؟ میرا نام شیماء ہے، اور میں آپ کی رضائی بہن ہوں. اگر آپ کو یقین نہیں آیا تو آپ یاد رکھیں، بچپن میں آپ نے مجھے دانت کاٹا تھا، اور آپ کے دانت کا نشان مجھے بھی پیٹھ پہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فوراً اللہ کے رسول نے وہ جو چادر پہنے تو فوراً بچھا دیا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنی عزت کر، بولے ارے میری بہن ہے، بچپن میں مجھے گود کھلاتی تھی. تو یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگا، الزام لگا. کوئی چھوٹا موٹا کام تھوڑی، بہت بڑا، بہت خطرناک کام تھا. بھائی آپ کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہے تو آپ کے اوپر کوئی دنیا بھر کے کیچڑ اچھالے، کوئی نو پرابلم، کوئی فرق نہیں پڑے گا بھائی.
کیونکہ آپ ویسے سماج کے اندر بدنام ہیں. لیکن ایک آدمی سماج کے اندر ایسا جو ہر بچہ اس کی عزت کرتا ہے, اس کا احترام کرتا ہے, اس کا یعنی شروع سے لے کے آخر تک اس کا ریکارڈ بہت کلین ہے, صاف ستھرا ہے, ہر آدمی بڑی عزت کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے. اس کے گھر پہ اگر کوئی بولے تمہاری بیٹی ایسی ہے تو پھانسی لگانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, منہ نہیں دکھا سکتا. ایسا ہوتا ہے نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو پارسا ابتدا سے لے کے انتہا تک پورا ایک دم کلین زندگی, ماشاءاللہ سارے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے اوپر الزام لگا, وہ بھی چھوٹا موٹا الزام, زنا کا الزام لگا, اور 1 مہینہ تک پریشان ہو گئے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کیا تو کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے غلطی, یہ منافقین کی سازش ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے اتنے مہینے تک میں پریشان نہ, میری بیٹی پریشان نہیں, کبھی کھانا نہیں, کبھی پینا نہیں, خالی اس کا رونا دھونا تھا. پورا ہمارے گھر کا نظام پورا درہم برہم ہو گیا. اور منافقین تو منافقین, اس میں ہمارا ایک رشتہ دار بھی شامل ہو گیا, مستار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مستار رضی اللہ عنہ بھی شریک ہو گئے. انہوں نے کہا عائشہ سے ہو سکتا ہے, اور یہ ان کے خالہ وغیرہ کے لڑکے اڑ گئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت غصے میں آئے, اتنے سالوں سے میں اس کا روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہوں, اس کو راشن دے رہا ہوں, اور یہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں شریک ہو گیا. آج سے اس کا راشن پانی بند, تکلیف ہوگی. ادھر قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج سے مستاق کو کچھ بھی نہیں دوں گا. قرآن کریم سورہ نور کی آیت نازل ہوتی ہے کہ اے ابو بکر, اے وہ لوگوں جو اہل ثروت ہو, یعنی مالدار لوگ, اے مالدار صاحب حیثیت لوگوں, کیا تم کیسے قسم کھا سکتے ہو نیکی نہیں کرنے کا؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم کو معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرو, اللہ کے بندوں کو معاف کرو. تازہ زخم تھا, ابھی ہرا, ایک دم ہرا زخم تھا, تازہ تھا. قسم ابھی ابو بکر نے کھایا تھا کہ اب مستاق کو کچھ نہیں دوں گا. یہ آیت کریمہ سن کے بولے اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا, جب تک مستاق کے گھر میں پہلے کی طرح راشن جاتا رہے گا. یہ صلہ رحمی ہے. کیا ہے یہ صلہ رحمی ہے کہ ساری تکلیفیں جھیل لو لیکن بہرحال رشتے ناطے کاٹنے کے جرم کے اندر مبتلا نہ ہو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد صلہ رحمی سے متعلق بس یہ 2 ہی حدیثیں کافی ہیں. ایک بار پھر سے حدیث دیکھتے ہیں. من جو بھی احبا ان یبسط لہ فی رزقہ, کشادہ کر دیا جائے, وَيُنْسَى فِي أَثَرِهِ, تاخیر کر دیا جائے اس کے لیے اس کی موت میں, یعنی اس کی لمبی عمر ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, تو رشتے کو جوڑ کے رکھے. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ, رشتے ناطے کو کاٹنے والا جنت میں تو جائے گا ہی نہیں. ایمان والا ہوگا تو جائے گا, ایمان والا ہوگا تو جائے گا, لیکن سزا کاٹنے کے بعد جائے گا. اس کے بعد ایک اہم ترین عنوان ہے جو اس وقت کا ایک سلگتا عنوان ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک, ماں باپ کے ساتھ. یہ سب میں سمجھتا ہوں سب کے ماں باپ بحیات ہوں گے, شاید آپ ابا ہیں ماشاءاللہ, امی بھی ہیں الحمدللہ, تو میرے حساب سے سب کے والدین ہوں گے. کوئی ہے کسی کے والدین نہ ہو؟ ماں باپ آپ کے کیا نہیں ہیں؟ دونوں نہیں ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اچھا امی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ابا ہیں. تو بہرحال یہ حدیث گویا ہم سب کے لیے ہے, والدین کے ساتھ حسن سلوک. حدیثیں جب دیکھتے ہیں, قرآن کریم کی آیتیں والدین کے متعلق دیکھتے ہیں, اور اپنے سماج کا جب تجزیہ کرتے ہیں تو خون کے آنسو آتے ہیں. اور اس نسل کے لیے جنت ہوگی کہ نہیں ہوگی, اللہ کی رضا ہوگی کہ نہیں ہوگی, وہ سوچنا بہت دردناک ہوتا ہے. دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک. ان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, صرف 5-6 چیزیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. ان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, مغیرہ بن شعبہ مشہور صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ حرم علیکم حقوق الوالدین. ان اللہ, ان مانے بے شک, اللہ تعالی, حرم مانے حرام قرار دیا ہے, علیکم
تم سب پر بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے تمہارے اوپر کیا؟ حقوق الوالدین، ایک ہوتا ہے حقوق اور ایک ہوتا ہے حقوق، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھنے کے اعتبار سے کیا فرق لگ رہا ہے؟ دونوں ایک ہی ہے کہ الگ الگ ہے؟ ہاں دونوں ایک ہی الگ الگ ہے؟ ہاں عین اور ہا کا فرق ہے، لیکن میننگ کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بے شک اللہ نے حرام قرار دے دیا تمہارے اوپر حقوق، حقن مانے ہوتا ہے نافرمانی، حقن مانے نافرمانی، الوالدین والدین دونوں ماں باپ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے ماں باپ کی نافرمانی، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید بتایا ہے۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں اس تعلق سے اور حدیثیں آئیں گی، لیکن یہاں ہم یہ صرف دیکھیں گے کہ اللہ تعالی نے والدین کی نافرمانی کرنے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کن چیزوں میں؟ یعنی نافرمانی مطلب بات نہ ماننا، بات کاٹ دینا، ظاہر سی بات ہے جن چیزوں سے ابا آپ کے روک رہے ہیں، تیز آواز سے بولنا یہ بے ادبی ہے، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ وہ والدین کی نافرمانی نہیں آئے گا۔ والدین کی نافرمانی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ وہ کہیں تو آپ ان کی بات نہ سنیں، کچھ کرنے کے لیے کہیں تو آپ نہ کریں، کسی چیز سے منع کریں آپ اس سے باز نہ آئیں، تو اس کو کہتے ہیں نافرمانی۔ نافرمانی ایک آسان ورڈ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، لیکن ایک شرط ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی جائز کاموں میں نہیں جائز ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ان چیزوں میں جو جائز ہے، جو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ماں باپ کے اطاعت کرو، ان چیزوں میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں بلکہ حرام۔ مثال کے طور پہ ماں باپ بولے بھائی بیٹا وہاں مت جا، غلط جگہ ہے، سنیما ہال مت دیکھنے جا، موبائل مت لے، کچھ مباح چیزیں، جائز چیزیں، اگر جائز چیزوں کا حکم دیتی ہیں تو ان کی بات کو کاٹ دینا یہ نافرمانی ہے، یہ کسی شکل میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں باپ آپ کا کسی ایسی چیز کا کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جانے کا حکم دیتے ہیں جہاں جانے سے، جو کام کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ یعنی ماں باپ، کسی کے ماں باپ بولیں بیٹا نماز مت پڑھ، داڑھی مت رکھ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ارے ٹکنے کے اوپر مت پہن، تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں نا اللہ، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف والدین کا حکم ہے، تو اگر دونوں کے حکم میں ٹکراؤ پیدا ہو تو فوقیت کس کو دی جائے گی؟ اللہ کو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں۔ اللہ کی نافرمانی ہے ٹکنے کے نیچے پائجامہ پہننا، اللہ کی نافرمانی ہے داڑھی کاٹنا یا موڑنا، اللہ کی نافرمانی ہے نماز چھوڑنا۔ تو اگر کسی کے ماں باپ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتے ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو نافرمانی کے اندر نہیں آئے گا۔ نافرمانی کے اندر تب آئے گا جن کاموں کو کرنے کا اللہ رب العالمین نے اجازت دیا ہے، جائز اور مباح چیزوں کا اگر حکم دیتے ہیں تو ایسی چیزوں میں والدین کی بات نہ ماننے کو نافرمانی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اور 4-5 چیزیں اسی کے ضمن میں آئیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس ملیں گے۔ کوئی سوال ہے یہاں پہ؟ یہ تو صرف ایک عنوان تھا بھی، والدین کی نافرمانی، اسے 5-6 حدیثیں انشاءاللہ آئیں گی۔ چلیے جزاکم اللہ خیر۔